نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس کے حضور اس مبارک اور مقدس محفل مبارک کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے. اللہ رب العالمین محترم حافظ محمد عظیم صاحب ان کی اس رسم حنا کو اور اس کے بعد شادی کی تقریب کو بہتری اور محبتوں کے اندر اس میں مزید اضافہ فرمایا. بڑی میں سمجھتا ہوں یہ سعادت کی بات ہے کہ جس کام کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہو رہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کا انجام بھی اچھا رہے گا. میں لمبا خطاب نہیں، سبق سنانے کی غرض سے آپ سے وہ جو آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کی جاتی ہیں نا، وہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خطاب تو ہوتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن سبق کی کچھ باتیں جو انسان کی زندگی کو بدلنے میں مدد دیں، اس پر ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضور سرور دو عالم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کا ترجمہ میں کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ فرمایا تمہارے لیے میرے محبوب علیہ السلام ہیرو بن کے تشریف لے آیا. کیا حضور کیا ہے؟ لیکن یہ چھوٹی سی بات بھی
ہماری جنریشن کو نہیں پتا. دیکھنے اور سننے میں معمولی بات ہے، لیکن ہمارے بچوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہمارا ہیرو کون ہے. اور یہی بات ہماری تباہی کا سبب بن رہی ہے. ہمارا جو کلچر ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ ہم کس ہیرو کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا جو کلچر ہے نا، وہ آٹومیٹکلی بتا رہا ہے کہ ہمارا ہیرو کون ہے. ہمارے بچوں کا اور یوتھ کا جو کلچر ہے، وہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم کس ہیرو کے پیروکار ہیں. اب فیصلہ یہ کرنا ہے، کیا ہمارا کلچر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم حضور کو ہیرو مانتے ہیں، یا ہماری آئیڈیل شخصیت کوئی دنیا دار ہے. اس بات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کی گفتگو کا یہ پہلا جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اربوں اور کروڑوں روپے کی بات ہے. کوئی دل والا سمجھنے والا ہو نا، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. اچھا، ہمیں اپنے ہیرو کا پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا، منزل ہے مدینہ شریف اور گاڑی کا رخ کیا ہوا ہے امریکہ کی طرف. مجھے بتائیں منزل پہ پہنچیں گے؟ کبھی نہیں. منزل مدینہ شریف اور نعرے گلی گلی لگ رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور جب نماز کا وقت آتا ہے، اسی مومن پر موت واقع ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے اس کا حضور کے ساتھ تو واسطہ ہی کوئی نہیں، یہ تو جھوٹے دعوے کر رہا ہے. ہم اپنے نبی کے دیوانے. جیسے ہی حضور کی ناموس پر حملہ ہوا، یہ کہتا ہے چھوڑو یار، یہ تو مولویاں دا شعبہ ہے، میرا ہی دن ہلکی لینا دینا. سو جو قوم جو اپنے ہیرو اور اسلاف کو بھول جاتی ہے، اقبال کہتا ہے نہ سمجھو گے تو بٹ جاؤ گے اے جہاں والو، تمہاری داستان رہے گی داستان. ہماری جو تنزلی ہے نا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ اقبال کہتا ہے کہ مومن تو وہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن نگاہ کے اندر وہ اثر ہوتا تھا کہ اللہ اس اثر کی وجہ سے فتح عطا کرتا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج اتنی ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کے بعد، اتنا زیادہ ترقی کے باوجود، مومن کے پاس اسلحہ تو موجود ہے، اسلحہ موجود ہے. وہ جی ہم نے غوری بنا لیا، ہم نے شاہین بنا لیا، ہم نے یہ بنا لیا. تو کیا آج وہ جو موجود ہے اس کی وجہ سے ہم سے کوئی ڈرا؟ ہم نے آزاد کروا لیا کشمیر کو. آج 100 روز گزر گئے، 100 روز گزر گئے، کسی کو پرواہ کوئی نہیں. معلوم ہوا ایٹم کے ساتھ جنگوں میں فتح نہیں جیتی جاتی، بلکہ قلب اگر مومن ہو اللہ پھر فتح عطا فرماتا ہے. اچھا، ہم نے اصول یہ بنا لیا ایمان کا کہ بھئی میلاد دا میں چنڈا چکاں گا تے میں صحیح عاشق رسول ہوں. میں نعرے بڑے لاما گا ود کے، تو پھر کہا جائے گا یہ عاشق رسول ہے. یہ معیار، جس امت میں یہ عاشق رسول کا معیار بن جائے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے.
وہ کیا ہے جو عمل کی طرف آتی نہیں، عمل کی طرف نہیں آتی؟ حضور دینا چاہتے ہیں، ایک کہندی نہیں سانو نعرے ہی لان دیو، سانو نہیں، سانو کوئی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا عاشق رسول کہنوانا اور بات ہے، بننا اور بات ہے۔ اقبال نے اور حضرت بلال نے دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ دلیل بھی پیش کی تھی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ کہا امیہ جتنے مرضی وزنی پتھر میرے وجود پہ رکھ کر مجھے ہلاک کر دو، میں حضور سے محبت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا پھر ہم کیا کرتے؟ ہم دلیلیں پیش کرتے، ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یار میلاد کیوں کر دے، ہم دلیل پیش کرتے ہیں بھی یہ دلیل ہے، اس وجہ سے کرتے۔ لیکن خود کوئی شخص دلیل بننے کو تیار نہیں، ہم خود دلیل کیوں نہیں بنتے؟ نہ ہمارے اندر نماز کا شوق، نہ ہمارے اندر عبادت کا شوق، نہ ہمارے اندر تقوی کا شوق، نہ ہمارے اندر امانت کا شوق، نہ ہمارے اندر بھائی چارے کا شوق، نہ ہمارے اندر اخوت کا شوق، نہ ہمارے اندر محبت کا شوق، سارا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور حضور سکھا رہے ہیں امانت کا خیال کرو، محبت کرو، ادب کرو، حیا کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اور ہمارے اندر اس میں سے کوئی شے ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا اس کا بظاہر تو حضور سے کوئی واسطہ نظر ہی نہیں آتا۔ حضور لے کے جانا چاہ رہے اس طرف، اور امتی کہنا میں ادھر نہیں جانا، میں اس پاسے جانا، تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر یہ ٹوپی بڑی بڑی اور پگڑی بڑی بڑی اور داڑھی بڑی بڑی رکھ کے بھی نافرمانی کرنی ہے تو اس سے داڑھی نہ رکھنا افضل ہے۔ ہمارے ہاں حلیہ جو ہے نا اس کو بنا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ ایمان کا حصہ ہے، اندروں پویں ڈاڈا بے ایمان ہو۔ ایمان کا معیار حلیہ بنا دیا گیا، جس طرح ایمان کا اور حضور کی محبت کا معیار جلوس اور جھنڈے بنا دیا گیا، اسی طرح ایمان کا معیار بھی حلیہ بنا دیا کہ حلیہ ہوئے گا تو مومن کمائیں گے، اندروں پہ پانڈا خالی ہوگا۔ تو فرمایا میرے محبوب تمہارے لیے ہیرو ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیسے ہیرو ہیں؟ فرمایا میرے محبوب نے تمہیں اعلیٰ اخلاق سکھایا، کیا تم میں موجود ہے؟ باری تعالیٰ نہیں موجود۔ اگر حضور کے ہمارے ہاں حضور کے معجزات کا بڑا بیان ہوتا ہے، بھئی حضور نے چاند دو ٹکڑے کر دیا، سورج پلٹا دیا، اس سے بھی افضل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ معجزے کمال ہے، لیکن اس سے پتہ ہے بڑا کمال کیا ہے؟ اس سے بڑا کمال حضور کی اپنی زندگی جو حضور گزار کے یہاں سے گئے، جو حضور گزار کے گئے نا، وہ حضور کے معجزات سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس زندگی میں سے اگر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور نے عمر پر کبھی غصہ نہیں کیا؟ کیا کیا عمر پر بولو ذرا، مولویہ نال شیر بڑے پڑھ دے ہو، یہ بھی گل پڑھو، عمر پر کبھی ساڑھے جائے کوئی ایک دن مجھے کوئی گالی نکال کے گزرے، میں کہا گا چلو یار میرا امیج ایسا ہے، چلو معاف کر دیتے۔ 2 دن نکال کے گزرے، 3 دن نکال کے گزرے، چوتھے دن نکال کے گزر نہیں سکتا۔ میں کہا تیری جرت کیا ہوئی؟ تو نے مجھ پہ انگلی اٹھائی؟ لیکن قربان جاؤں اپنے ہیرو تاجدار کائنات کی ذات، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، اور 63 برس میں زندگی کا اختتام،
40 سے 23، 40 سے 63، یہ 23 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ ہم سے 5 دن غصہ برداشت نہیں ہوتا، حضور نے 23 سال برداشت کر کے دکھایا۔ کیا ہے ہم حضور کے غلام؟ عاشق ہوں میں عشق مامے، سلطان بہو کہتے عاشق ہوں میں عشق مامے، دل رکھی وانگ پہاڑا، سہ بدیاں لکھ علامے، کر جانی باغ بہارا، منصور جائے چک سونی دیتے، جڑے واقف کل اسرارا، سجدے و سر نہ چاہیے باؤ، پاویں کافر کہن ہزارہ۔ سلطان باؤ کہتے اب تم جب عاشق بنے ہو نا اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اب پھر تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ سلطان باؤ کس لیے؟ فرمایا تمہیں علامے دیے جائیں گے، تمہیں تانے دیے جائیں گے، تمہیں برا بھلا کہا جائے گا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن۔ پوچھو ہاں امام حسین علیہ السلام 71 تن شہید ہو گئے، امام اکیلے بچ گئے کربلا کے، یہ جن کی نعت پڑی گئی، اکیلے خود بچ گئے، لیکن رحمت امام حسین کی رحمت کو ہم اپنی رحمت پہ قیاس نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ میرا ایمان یہ ہے، میں بعض اوقات یہ بات کر دیتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رحمت وہ سمندر تھا، وہ سمندر تھا۔ ایک خود بچے تو پتہ ہے کیا کہا لشکر، یزید کے لشکر کو کیا کہا؟ کہا بھئی تم نے سارے شہید کر لیے، تمہیں ابھی بھی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو۔ ساڑھا کوئی ایک مار جائے، اسی جواب چ 4 مارنے، تیری جرت کیا ہوئی؟ تو نے میری انا کو للکار دیا، ایک مارے تو 4 گرا دے، لیکن 71 18 اہل بیت میں سے اور باقی صحابہ جو ساتھ ہیں، کہا میں آخری بچا ہوں، یہ بات یاد رکھ لو، اگر مجھے شہید کر دیا تو پھر میرے نانا سے شفاعت کی امید نہ رکھنا، اور میرے قتل سے جتنا خدا ناراض ہو اتنا کسی کے قتل سے۔ ابھی سوچ لو، تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو۔ امام یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے کیا، آپ کے اتنے لوگ شہید ہو گئے اور آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ کر لو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میں نے رحمت کائنات کی آغوش میں پرورش پائی۔ امام حسن گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے گالیاں شروع کر دی، کہتا ہے تو ایسا، تیرا باپ ایسا، تیرا خاندان ایسا۔ 10-15 منٹ تک وہ بلا توقف گالیاں نکالتا۔ جب وہ تھک گیا نا، تھک گیا، رک گیا، تو امام نے پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے تیری شکل سے لگتا ہے تو مسافر ہے، تجھے رہنے کے لیے اپنا گھر دوں؟ تیری شکل پہ گرد و غبار نظر آتا ہے اور دیکھ کے لگتا ہے کہ تو کئی دن کا بھوکا ہے، تجھے کھانا پیش کروں؟ اور تیرے کپڑوں سے لگتا ہے کہ تیرے پاس پیسے نہیں، پیسے دوں؟ وہ یہودی کہتا ہے جس کے نواسے کی اتنی رحمت ہے، اس نانا کی رحمت کا کیا حال ہے؟ نعرہ لا دینا بڑی سوکھی گل ہے، وہ بہت سوکھی گل، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ ایک ولی کہا کرتے تھے
کہ جڑے فجر دی نماز نہیں نہ پڑھ دے میں انہاں دی بخشش نہیں ہوں۔ ان سے پوچھا گیا آپ یہ کیوں بات؟ انہاں کہ اسی سردیاں دیا راتاں چوٹ کے تہجد بھی پڑھیے تے یہ ستے رہنا اسا رب نہ لڑنا ہے یا اللہ انہاں نو جنت چڑھا جانا۔ ایسے بزرگ بھی تھے، لیکن با یزید بستامی جیسے بھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو قیامت میں حضور کی ساری امت کو بخشوا سکتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے یہ میرا کام نہیں، یہ کام اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ پھر کہا کرتے حضرت با یزید البستامی، یہ پتہ ہے کون ہے؟ ابو یزید منا بمنزلت جبریل من الملائکہ۔ با یزید وہ ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے نا، اسی طرح ولیوں میں با یزید کا مقام ہے، امام الاولیاء۔ با یزید کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جنت دکھائی تو بڑی نہریں اور باغات اور ثمرات پھل پھول بڑا دیکھا، لیکن پھر مجھے جہنم کی سیر کروائی، مشاہدہ کروائی، تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر کیا ہے؟ صرف چٹیل میدان ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ دوزخ میں تو آگ جلتی ہے، لیکن یہاں تو آگ کا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو اچانک مجھے فرشتہ کہنے لگا با یزید تو رحمان اور رحیم رب سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ وہ آگ جلائے، اور جس کا محبوب اتنا رحیم ہے کہ 23 سال پتھر مارنے والے کو، گلے میں اوجری ڈالنے والے کو، پاؤں میں کانٹے بچھانے والے کو، گلے میں کپڑا ڈالنے والے اور کھینچنے والے کو، سر پہ کوڑا ڈالنے والے کو معاف کرتا چلا جائے، کیا تو اس کے رب پر یقین رکھتا ہے کہ وہ دوزخ میں آگ کو بھڑکا دے؟ باعزید کہتے ہیں میں حیران ہوا، اور میں نے کہا پھر وہ جو آگ کی بات ہے وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے رب نے آگ نہیں جلائی، یہ دوزخ میں جو بھی آتا ہے آپ اپنی آگ خود لے کے آتا ہے، اپنی آگ لے کر ساتھ خود آتا ہے۔ تو وہ آگ کیا ہے؟ وہ خیانت کی آگ، جس نے خیانت کی وہ اپنی آگ تیار کر، جو بددیانتی کر رہا ہے وہ اپنی آگ ساتھ تیار کر، جو سارا دن ایک دوسرے کو ملانے کی بجائے توڑ رہا ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا رائی کے دانے کے برابر۔ میں گاؤں میں تھا تو میں نے دیہات میں مریدین سے کہا کہ بھئی یہ رائی دا دانا کی ہوندا ہے؟ میں نے لب کے لیا کے بخاؤ کڈا کو ہوندا، 3-4 دن پہلے کی بات۔ تو میں نے کہا یہ چنے کا جو سائز ہوتا ہے اتنا، ان کا نہیں اس سے بھی چھوٹا ہوتا۔ پھر وہ بڑا، یعنی آپ جتنا باریک تصور، پھر رائی کے اندر، پھر اس سرسوں کی 3 آگے قسمیں ہیں، ایک رائی سرسوں ہے اور 2 اور سرسوں ہیں، اور رائی سرسوں جو ہوتی ہے وہ بالکل باریک ہوتی ہے۔ آپ حضور نے فرمایا اگر اس رائی دانے کے برابر دل کے اندر مومن بھائی کے لیے بغض ہو، کیا بغض ہو، کوئی مومنہ دی صفحہ جو نکل جائے، مومنوں کی صفوں سے نکل جائے، تو ساڑھے ایڈے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے پہاڑ نفرتوں کے دلوں کے اندر اور وجود کے اندر پنپ رہے، ہم زندہ کیسے ہیں؟ وہ ہم زندہ کیسے ہیں؟ ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ ہم زمین پر چل کیسے رہے؟ زمین کہتی ہے باری تعالیٰ یہ بدنصیب ہے، مجھے کھول دے تاکہ اسے دفن کر دوں، یہ نافرمان۔ آسمان بفرتا ہے، باری تعالیٰ مجھے حکم دے اسے نوچ لوں، سمندر بفرتے ہیں، باری تعالیٰ حکم دے اسے اپنے اندر لے لوں، اس بدنصیب نافرمان۔ اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ٹھہر جا، میں اپنے بندے دی توبہ دا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ 24 گھنٹے گزارتے ہو نا تو اس میں صرف یہ سوچو کہ کوئی میرا ایک عمل بھی حضور کی ذات کے عمل کے مطابق ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا ہر بندہ رات کو سونے سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ ایک تو نیب اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں نا، نیب کا ادارہ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے 24 گھنٹے۔ اسی طرح فرمایا ہر بندہ اپنی ذات کا احتساب کرے اور رات سونے سے پہلے ہر رات کرے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ قیامت میں اس شخص کا حساب نہیں لے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص روزانہ رات کو اپنا احتساب کرے نا اور سوچے کہ آج دن ہے جو میرے کو کیڑی کیڑی برائی ہوئی اور کل اسے بدلنے کی کوشش کرے، اور روزانہ کی بنیاد پر اگر آج میں نے جھوٹ بولا کثرت کے ساتھ تو کل اسے چھوڑ دے، اگر آج میں نے کسی کے ساتھ خیانت کی تھی تو کل اسے چھوڑ دے، اگر آج میں نے ڈنڈی ماری کاروبار کے اندر، اور یہ قوم کا تو یہ عالم ہے کہ یہ تو رمضان میں بھی معاف نہیں کرتی کسی